وحکم الناقص، چھٹے نمبر پر مصنف ناقص کا حکم بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ افعال جو ناقص ہوں، یعنی ان کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، تو ان کا کیا حکم ہے۔ اب ناقص کلمہ جو ہے یا تو فعل ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا، تو سب سے پہلے ماضی کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر جب فعل ناقص ماضی ہو وَأُسْنِدَ لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ، اور اس کی اسناد واو جمع کی طرف کی گئی ہو جو کہ ضمیر ساکن ہوتی ہے، حُذِفَ مِنْهُ حرف العلت، تو اس سے حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا۔ اور جو ما قبل ہوگا اس کا کیا اعراب ہے، وَبَقِيَ فَتْحُ مَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَ الْمَحْذُوفُ أَلِفًا، ما قبل جو ہے اگر الف ہوگا تو اس کو مفتوح رکھا جائے گا۔ وَبَقِيَ فَتْحُ مَا قَبْلَهُ، اور ما قبل مفتوح رہے گا، إِنْ كَانَ الْمَحْذُوفُ أَلِفًا، اگر حذف ہونے والا حرف الف ہو، یعنی جس کو حذف کیا گیا ہے اگر وہ الف ہو تو ما قبل کو مفتوح رکھا جائے گا۔ وَيُضَمُّ إِنْ كَانَ وَاوًا أَوْ يَاءً، اگر حذف ہونے والا حرف واو یا یا ہو تو ما قبل کو مضموم رکھا جائے گا۔ فَتَقُولُ، تو تم کہو گے، فی نحو سعى سعوا، سعى سعوا کی مثال میں کہ سعى اور سعوا ان دونوں میں حذف ہونے والا حرف جو ہے وہ الف ہے، تو اب ما قبل کو ہم مفتوح رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سعى یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اسی سے جب ہم نے فعل ماضی کا صیغہ جمع مذکر غائب بنایا، یعنی فعل کی اسناد ہم نے واو جمع کی طرف کی، تو اب وہ الف حذف ہو جائے گا اور اس الف پر دلالت کرنے کے لیے ما قبل کو فتح دیا جائے گا۔ وفی ساروا و رضیہ، یہ مثالیں ہیں۔ ساروا یہ ناقص واوی کی مثال ہے، اور رضیہ یہ ناقص یائی کی مثال ہے۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے واو کو حذف کر کے اور یا کو حذف کر کے سارو اور ردو، سارو اور ردو۔ تو یہ جو سارو اور ردو ہے، سارو اصل میں سارو تھا، ٹھیک ہے، اور جیسے کارو ما کارو مو، ٹھیک ہے نا، کارو ما کارو مو، تو اسی طرح سارو اور رادی یو، تو رادی یو تھا یا پر، یہ میں اس کی تھوڑی سی تعلیل آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بھی سمجھ لیں۔ یا پر ضمہ ثقیل تھا تو اسے حذف کر دیا، اب یا بھی ساکن ہو گئی، واو پہلے ہی ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے ہوئے تو ہم نے یا کو حذف کر دیا۔ اب یا کی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر حذف ہونے والا حرف واو یا ہو تو ما قبل کو ضمہ دیا جائے گا، ما قبل کو ضمہ دیا جائے گا۔ اور جو ضاد کا کسرہ تھا اس کو بھی ضمہ کی مناسبت سے، ٹھیک ہے، واو کی مناسبت سے ضمہ سے بدل دیا، تو یہ رادی یو سے رادو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہ، کہ رادو اثر میں کیا تھا، رادی یو، یا پر ضمہ ثقیل تھا، اس کو حذف کر دیا تو التقاء ساکنین ہو گیا، جب التقاء ساکنین ہوا تو اس حرف علت کو حذف کر دیا، اور اس کا جو ضمہ ہے وہ ہم نے باقی رکھا، اور جو ضاد کا کسرہ ہے اس کو بھی واو کی مناسبت سے ضمہ سے بدل دیا، تو یہ رادی یو سے ردو ہو گیا۔ اب اس سے آگے بیان کر رہے ہیں کہ فعل ناقص کی اسناد جب غیر واو کی طرف ہو، یعنی کہ وہ ضمائر جو ظاہر ہوتی ہیں، بارزہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی فعل کی اسناد ضمیر بارز میں سے جب کسی ضمیر کی طرف کی جائے واو جمع کے علاوہ، تو اب اس سے حرف علت کو حذف نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا، اور
جو الف ہوگا اس کو واو یا سے بدل دیا جائے گا، اصل کی مطابعت کرتے ہوئے، اصل کی پیروی کرتے ہوئے۔ ان کان ثالثتاً، اگر وہ الف جو ہے وہ تیسری جگہ پر واقع ہو، اگر وہ تیسری جگہ پر واقع ہو تو اس الف کو واو یا سے بدل دیا جائے گا، جیسے ساروا، سارونا، ساروا، سارونا، اور رادیہ، رادینا، وفی غزا، ورمیہ، غزونا، ورمینا، وغزوا، ورمیا۔ اوپر عبارت پر دیکھ لیں، وَإِذَا أُسْنِدَ لِغَيْرِ الْوَاوِ مِنَ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ، اور جب فعل ناقص کی اسناد واو جمع کے علاوہ ضمائر بارزہ میں سے کسی ضمیر کی طرف کی جائے، لم یحذف حرف العلت، تو حرف علت کو حذف نہیں کیا جائے گا، بل یبقى علی اصلہ، بلکہ وہ حرف علت اپنی اصل پر باقی رہے گا، یعنی اسی حالت پر باقی رہے گا۔ وَتُقْلَبُ الْأَلِفُ وَاوًا أَوْ يَاءً تَبْعًا لِأَصْلِهَا، اور اصل کی اتباع کرتے ہوئے الف کو بدل دیا جائے گا واو یا سے۔ ان کان ثالثتاً، اگر وہ تیسری جگہ ہو، فَتَقُولُ، تو تم کہو گے، فی نحوی ساروا، ساروا کی مثال میں سارونا، اور رادیہ کی مثال میں رادینا، وفی غزا و رمیہ، اور غزا اور رمیہ کی مثال میں غزونا و رمینا و غزوا و رمیا۔ تو اب اس پورے جملے میں، پورے پیرے میں مصنف نے واو جمع کے علاوہ بقیہ جو بارز ضمیریں ہوتی ہیں ان کی طرف فعل کی اسناد کا حکم بیان کیا ہے۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثُلَاثٍ قُلِبَتْ یاءً مطلقاً، اگر حذف ہونے والا حرف چوتھی یا اس سے اگلی جگہ پر ہو تو اسے مطلقاً یا سے بدل دیا جائے گا۔ نحو اعطیت اور استعطیت، وَإِذَا لَحِقَتْ تاء التانیث، جیسے اعطیت، استعطیت، وَإِذَا لَحِقَتْ تاء التانیث ما آخرہ الف حذف مطلقاً، اور جب اس فعل کے آخر میں تائے تانیث لاحق ہو جائے، جس کے آخر میں الف ہو، جس فعل کے آخر میں الف ہو، جب اس کو تائے تانیث لاحق ہو جائے تو اسے مطلقاً حذف کر دیا جائے گا، یعنی الف کو حذف کر دیا جائے گا۔ نحو جیسے رمت، واعطت، واستعطت، بخلاف ما آخرہ واو او یاء، باخلاف ان افعال کے جن کے آخر میں واو یا ہو، فلا یحذف منہ شیء، تو ان سے کوئی حرف حذف نہیں کیا جائے گا۔ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب حذف ہونے والا حرف فعل میں تیسری جگہ سے آگے چوتھی یا پانچویں جگہ پر چلا جائے تو اب اسے مطلقاً یا سے بدل دیا جائے گا۔ ایک یہ بات، دوسری یہ ہے کہ جب فعل میں تائے تانیث آ جائے، فعل کو تائے تانیث لاحق ہو اور اس فعل کے آخر میں الف ہو تو اس الف کو بھی حذف کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف بھی ساکن، تائے تانیث بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین ہوگا تو الف کو حذف کر دیا جائے گا۔ رمت کو اگر آپ کھول کے لکھیں گے تو یہ رمات بنے گا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا بنے گا؟ رمات بنے گا، تو الف بھی ساکن، تائے تانیث بھی ساکن۔ بخلاف ما آخرہ واو او یاء، وہ افعال جن کے آخر میں واو یا ہو تو ان سے کسی حرف کو حذف نہیں کیا جائے گا۔
اب یہاں تک بات ہوئی ہے فعل ماضی کی کہ جب فعل ماضی ناقص ہو اور اس کی اسناد ضمیر بارز کی طرف ہو، واو کی طرف ہو تو کیا حکم ہوگا، واو کے علاوہ ضمیروں کی طرف ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کو مصنف نے بیان کیا۔ اس سے آگے فعل مضارع ناقص کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جب فعل مضارع ناقص ہو اور اس کو واو جمع یا یائے مخاطبہ کی طرف اسناد کیا گیا ہو، فَيُحْذَفُ حَرْفُ الْعِلَّةِ وَيُفْتَحُ مَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَ الْمَحْذُوفُ أَلِفًا، اگر اس کا حذف ہونے والا حرف الف ہو تو ما قبل کو مفتوح رکھا جائے گا، حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا، کما فی الماضی، جیسا کہ ہم نے ماضی میں کیا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُضَارِعًا، اور بہرحال جب فعل مضارع ناقص ہو، وَأُسْنِدَ لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ، اور اس کی اسناد واو جمع کی طرف کی گئی ہو، او یا المخاطبتی، یا یائے مخاطبہ کی طرف کی گئی ہو، فَيُحْذَفُ حَرْفُ الْعِلَّةِ، تو حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا، وَيُفْتَحُ مَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَ الْمَحْذُوفُ أَلِفًا، اگر حذف ہونے والا حرف الف ہو تو ما قبل کو مفتوح رکھا جائے گا، کما فی الماضی، جیسا کہ ماضی میں۔ اگر حذف ہونے والا حرف الف ہو تو ما قبل کو فتح دیا جائے گا، اور اگر حذف ہونے والا حرف واو یا یا ہو تو ما قبل کو اس کی ہم جنس حرکت دی جائے گی، یعنی اس کے مطابق حذف ہونے والے حرف کے مطابق حرکت دی جائے گی۔ جیسے واو کے جو ہم جنس حرکت ہے، واو کی جو موافق حرکت ہے وہ ضمہ ہے، اور یا کی جو موافق حرکت ہے وہ کسرہ ہے، تو اگر واو حذف ہوگی تو ما قبل کو ضمہ دیا جائے گا، اور اگر یا حذف ہوگی تو ما قبل کو کسرہ دیا جائے گا۔ وَيُؤْتَى بِحَرْكَةٍ مُتَجَانِسَةٍ لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ، اور او یا المخاطبتی، واو جمع کو یا یا مخاطبہ کو اس کے موافق حرکت دی جائے گی، ہم جنس حرکت دی جائے گی، ان کان المحذوف واون او یان، اگر محذوف حرف واو یا یا ہو، فتقول، تو تم کہو گے، نحو یسعا، یسعا کی مثال میں الرجال یسعون، یہ الف یہاں پہ حذف ہوا ہے، یسعا کے آخر میں الف ہے، اس کی نسبت جب واو جمع کی طرف ہوئی، الف کو حذف کر دیا گیا، الف پر دلالت کرنے کے لیے ما قبل کو فتح دیا گیا، یسعون تسعین یا ہند۔ اور وفی نحو یغزو یرمی، یغزو اور یرمی کی مثال میں، یغزو میں آخر میں الف ہے اور یرمی کے آخر میں یا ہے، یعنی ایک مثال فعل مضارع ناقص واوی کی ہے اور ایک مثال یرمی فعل مضارع ناقص یائی کی ہے۔ تو اس میں واو اور یا جب واو جمع کی طرف اسناد کے وقت حذف ہو جائیں گی تو ہم یغزو والے صیغے میں ما قبل کو ضمہ دیں گے اور یرمی والے صیغے میں ما قبل کو کسرہ دیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ الرجال یغزون اور یرمون، تغزینا اور ترمینا یا ہندو۔ تو قاعدہ یہ بیان ہوا کہ جب فعل مضارع ناقص ہو تو اس کی نسبت جو ہے وہ واو جمع کی طرف ہو تو ما قبل حرف کو حذف کیا جائے گا۔ اب ما قبل جو حرف ہیں وہ تین ہو سکتے ہیں، یا تو الف ہو سکتا ہے یا پھر واو یا، کیونکہ ناقص کی بات ہو رہی ہے تو ناقص میں تین حروف علت ہیں، تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوگا۔ الف حذف ہوگا تو ما قبل کو فتح دیا جائے گا، اور واو یا حذف ہوں گے تو ما قبل کو ان کے موافق حرکت دی جائے گی۔ واو کی موافق حرکت ما قبل کو ضمہ اور یا کی موافق حرکت ما قبل کو کسرہ دیا جائے گا۔ اس سے آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب فعل مضارع کی اسناد نون نسواں کی طرف ہو تو اس وقت
ناقص فعل سے حرف علت کو حذف نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا، سوائے الف کے کہ اگر لام کلمہ کی جگہ حرف علت الف ہو تو اسے یا سے بدل دیا جائے گا۔ وَإِذَا أُسْنِدَ لِنُونِ النِّسْوَةِ لَمْ يُحْذَفْ حَرْفُ الْعِلَّةِ، اور جب فعل مضارع ناقص کی اسناد نون نسوہ یعنی نون ضمیری کی طرف کی گئی ہو، لم یحذف حرف العلت، حرف علت کو حذف نہیں کیا جائے گا، بل یبقى علی اصلہ، بلکہ وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا، غیر ان الالف تقلب یاء، سوائے اس کے کہ الف کو یا سے بدل دیا جائے گا۔ فتقول فی نحو یغزو یرمی، تو تم یغزو اور یرمی جیسی مثالوں میں کہو گے النساء یغزون و یرمین، وفی نحو یسعی النساء یسعین، یسعی کی مثال میں ہم نے کیا کیا کہ یہ الف کو یا سے بدل دیا۔ اور جب فعل مضارع ناقص کی اسناد الف تثنیہ کی طرف کی جائے تو بھی اس میں سے کوئی حرف حذف نہیں ہوگا، بس صرف اتنی تبدیلی ہوگی کہ اگر الف ہوگا تو اس کو یا سے بدل دیا جائے گا۔ وَإِذَا أُسْنِدَ لِأَلِفِ الْإِثْنَيْنِ لَمْ يُحْذَفْ مِنْهُ شَيْءٌ أَيْضًا، تو اس میں سے بھی کوئی حرف حذف نہیں ہوگا۔ وَتُقْلَبُ الْأَلِفُ يَاءً، اور الف کو یا سے بدل دیا جائے گا۔ نحو جیسے الزیدان یغزوان و یرمیان و یسعیان، اور فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے، تو جو حکم فعل مضارع کا ہے وہی حکم فعل امر کا ہے، والامر کالمضارع المجزوم، اور فعل امر کا حکم مضارع مجزوم کی طرح ہے۔ فتقول، تم کہو گے اغزو ارمی، اسعى اغزوا ارمیا اور اسعیا، اور جمع مذکر کے صیغوں میں جب فعل کی اسناد واو جمع کی طرف ہو تو اس کی مثال اغزو ارمو اسعو۔ تو جو احکام ہم نے فعل مضارع کے پڑھے ہیں کہ اس کی اسناد جب ضمائر کی طرف ہو تو جو حکم اس کا ہے وہی حکم فعل امر کا ہے۔